My name is Rose and I work for Qatar Airways. My question is, I've heard you talk about religion so much, and I'll speak of the Bible because that's what I'm aware of. You talk of Jesus as religious leader. But as far as I'm concerned, Jesus did not come to introduce any religion. Neither is he a religious leader. What Jesus introduced in this world was the kingdom of God. دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ خاتون اپنا پہلا سوال کر رہی تھی. یہاں پر یہ دیکھنے کی چیز بھی بہت ضروری ہے کہ یہ خاتون اپنا سوال کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلسل آپس میں مسل رہی ہوتی ہے، جس سے جو لوگ باڈی لینگویج کو سمجھنے کے ماہر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ایسا تب کرتا ہے جب وہ بہت نروس ہو یا پریشان ہو یا لڑائی کے لیے تیار ہو رہا ہو. جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہونے والی اس گفتگو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لڑکی آگے جا کر باقاعدہ لڑ پڑتی ہے. اس خاتون کی جانب سے یوں ہاتھوں کو مسلنا اور پہلے سے ہی نروس اور کچھ لڑائی کے موڈ میں نظر آنا بتا دیتا ہے کہ اس کے ارادے کیا تھے. اور تو اور اس خاتون نے ایک سوال کرنے کے بعد دوسرا سوال بھی کیا، اور پھر جب یہ تیسرا بھی کرنے لگی تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہنا پڑا کہ آپ نے پہلے ہی 2 سوال کر لیے، اب آپ تیسرا بھی کر رہی ہیں، لہٰذا یہاں پر خاموش ہو جائیں، مجھے جواب دینے دیجیے. بہرحال اس خاتون کا دوسرا سوال بہت دلچسپ تھا، اور یہ سوال یہ تھا کہ اللہ کا مذہب کیا ہے؟ دنیا میں تو مسلمان، یہودی، عیسائی پائے جاتے ہیں، اللہ کا مذہب کیا ہے؟ ساتھ ہی اس لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مجھے بنانے والے میرے خدا ہیں اور مجھے بچانے والے ہیں، اس عیسیٰ نے تو کوئی نیا مذہب دنیا کو نہیں دیا تھا، وہ تو بس اللہ کا نظام اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ خاتون ابھی سوال کر ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی پتلون اور کوٹ کو سیدھا کرتے ہوئے انتہائی پر اعتماد انداز کے ساتھ مائکروفون کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور اس خاتون کو ٹوک کر کہا کہ اب تیسرا سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ پہلے ہی 2 سوال کر چکی ہیں. دوستو یہ مناظر دیکھیے اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب آپ کے سامنے ہوگا، اور پھر اس خاتون کا شرمناک رویہ بھی آپ دیکھیں گے. The second question, maybe you can elaborate which religion is God? Because as far as I do research, I've come to understand that Jesus, who is my Lord and my Savior, he did not introduce any of those. He introduced the government of heaven. In other words, he wanted to colonize the world like with heavenly power. There's a lot of controversies. The other question is... Sister, please pose one question at a time. I already posted 2 questions. After the answer, you can have the next question. Okay. One question at a time. دوستو اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب دینے کی باری تھی. سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے 2 سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مذہبی رہنما ہے، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے تو ایسا کبھی کہا ہی نہیں. میں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ مذہبی رہنما ہیں یا ایک لیڈر ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں. اس بات پر پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا. ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ زمین آسمان کا فرق ہے کسی انسان کے سیاسی رہنما یا مذہبی رہنما ہونے میں، اسی طرح سے کسی انسان کے پیغمبر ہونے میں، کیونکہ اللہ کا پیغمبر تو بہت عظیم الشان رتبے پر ہوتا ہے اور مذہبی رہنما آج بھی بہت بکھرے پڑے ہیں پوری دنیا میں. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر تھے. اور ہاں، آپ نے اپنے سوال کرتے ہوئے ایک موقع پر یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کو بنانے والے ہیں، یعنی کہ آپ کے خدا ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کو بچانے والے ہیں. اس پر بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہیں سے لڑائی کا آغاز ہو گیا تھا. یہ مناظر دیکھیے، پھر آگے کی گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا. Jesus was a religious leader. I never said that. I never ever said Jesus, peace be upon him, was a religious leader. I said he was a messenger of God. There's a world of a difference between messenger of God and religious leader. A messenger of God is far superior. We have many religious leaders in the world today. Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God. And you said in your question that he is your Lord and your Savior. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہی ہیں. میں اس پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ دنیا کے سارے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بھیجا گیا ایک پیغمبر اور نبی مانتے ہیں. آپ انہیں خدا کہہ رہی ہیں.
ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس وقت تک خالص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بھیجا گیا پیغمبر نہ مان لے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ ہم مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے بھیجے گئے عظیم الشان پیغمبروں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم مسلمان اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھی جس میں براہ راست کوئی مرد شامل نہیں تھا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد سے اندھوں کو نظر یعنی کہ بینائی دے دیتے تھے، اور جو بہرے تھے وہ سننے لگتے تھے۔ اور یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان اور عیسائی ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل فرق کہاں پر آتا ہے؟ فرق دراصل یہاں پر آ جاتا ہے جب بہت سے عیسائی، جن میں آپ جیسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، جس خاتون نے یہ سوال کیا، اس سے مخاطب ہوتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہت سے عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا خدا عیسیٰ ہے۔ بہت سے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ یہیں پر غلطی ہوتی ہے، اور میں بتا دوں سب کو، میں نے بین المذاہب علوم حاصل کر رکھے ہیں، اور میں نے بائبل، یہودیوں کی مذہبی کتاب، مسلمانوں کی اور دیگر سب کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اور پوری بائبل میں ایک بھی آیت یا ایک بھی جملہ ایسا نہیں ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ سے یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کی جائے۔ ایسی کوئی لائن بائبل میں موجود نہیں ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، اگر ہمت ہے تو وہ لائن آپ لا کر دکھا دیں، میں یہیں پر عیسائیت قبول کر لوں گا، اسلام چھوڑ دوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو بہت بڑا چیلنج کر دیا تھا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ That Jesus Christ, peace be upon him, he was one of the mightiest messengers of Almighty God. We believe that he was the Messiah, which is translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today do not believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Muslims and the Christians, we are going together. But one may ask, then where is the parting of ways? The parting of ways is that most of the Christians believe, including yourself, that we come to know from a question, that Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. A single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If, sister, you can point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I, Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. I have heard you, sir, saying that I am many not times. speaking on behalf of the other Muslims. دوستو، جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر تم بائبل سے یہ ثابت کر سکتی ہو، کہیں پر ایک آیت بھی دکھا دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کی جائے، اگر تم ایسی کوئی لائن یا آیت لا کر دکھا دیتی ہو تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک آج ہی عیسائیت قبول کر لوں گا۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کی تو آگے سے یہ لڑکی فوراً سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو یہ بات کہتے ہوئے بہت بار سنا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کی بات کاٹتے ہوئے فوراً سے کہا کہ میں دوسرے مسلمانوں کا ٹھیکہ نہیں لے رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے دکھا دیں گی تو میں عیسائیت قبول کر لوں گا۔ یہ خاتون کچھ بولنا چاہ رہی تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے ایک بار پھر سے کہا کہ میرا چیلنج ہے، غور سے سن لو، ایک بھی ایسی آیت نکال کر دکھا دو جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو بائبل میں کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کی جائے۔ اس لڑکی نے پورے ہال کو اس موقع پر حیران ہی کر دیا جب اس نے کہا کہ میرے پاس اس کا جواب موجود ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا جی ہاں، جواب دیجئے۔ تو یہ خاتون کہنے لگی کہ بائبل میں بک آف جان میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے جو بھی الفاظ نیچے آتے ہیں وہی اللہ ہے، ورڈز آر گاڈ۔ اس خاتون نے کہا، اور پھر یہ کہا اور وہی الفاظ سے انہی ورڈز گاڈ ہیں، اور وہی گاڈ سے ورڈز بنے، اور ان ورڈ سے یہ دنیا بن گئی۔ اس طرح کی ایک عجیب سی بات کرنے لگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی بات کو فوراً سے کاٹا اور کہا کہ ایک منٹ، آپ جو بات کر رہی ہیں یہ میرے چیلنج کا جواب نہیں ہے، ورنہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کون سی آیت کا کیا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور کیا غلطی کر رہی ہیں، آپ نے تو صرف بک کا نام لیا ہے۔
मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप कौन से चैप्टर और कौन सी आयत का तर्जुमा करके बताने की कोशिश कर रही हैं। ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 और वर्स नंबर 1 है, और जहां पर ये कहा गया कि अल्फाज से दुनिया बन गई और खुदा है, ये सब चीजें ये आयत नंबर 11 में बताई गई हैं। आप तो सिर्फ किताब का नाम बता रही हैं, मैं चैप्टर नंबर बता रहा हूँ, वर्स नंबर बता रहा हूँ। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि जिन आयात की जानिब इशारा आप कर रही हैं, ये अल्फाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हैं ही नहीं। मैंने बार बार कहा कि ऐसी आयत बताओ बाइबल की जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत की जाए। इस लड़की से अब कोई बात नहीं बन पा रही थी और मुश्किल में थी, यही वजह थी कि लड़ाई कर बैठी। Yes, sister. I have an answer to that, sir. Yes, In the of book course. of John, the Bible says that in the beginning was the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh. What I want you to know is that Wait, sister. That does not fulfill my challenge at all. You name the book, I will give you reference. You are quoting from Gospel of John, chapter number 1, verse number 1. And the Word became flesh is verse number 11, 12, 13. You are quoting only the book. I am giving you chapter number, verse number. answer me. Wait. The Word became God. But What have does you that full- say? Sister, were these the words spoken by Jesus, peace be upon him? And the answer is no. What is my challenge? Not a single unequivocal statement. Not a single unambiguous statement from anywhere in the Bible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कहा कि जो आपने कहा कि वर्ड गॉड है, गॉड वर्ड है, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। और समझाने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, इस हिसाब से जो आप बात कर रही हैं उसके मुताबिक तो दुनिया में 2 खुदा बनते हैं। क्या दुनिया में 2 खुदा हैं? ये लड़की फौरन से कहने लगी, नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी। इतने में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मुझे तो बात पूरी करने दो। इस लड़की ने हाथ हवा में उठा लिया था कि मैं बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि 1 मिनट, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो, आपने सवाल पूछा है, मुझे जवाब देने दो। इसके जवाब में ये लड़की फौरन से बहुत गुस्से से कहने लगी, आप दूसरे लोगों को अपने सामने बोलने ही नहीं देते। ये सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक को जैसे अचानक से गुस्सा ही आ गया हो। फौरन से कहा कि अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने सवाल पूछा है तो मुझे उसका जवाब तो देने दें। जब जवाब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप बोल लेना। जब आप सवाल करने के लिए बोल रही थी, क्या मैंने आपकी बात काटी थी उस वक्त? क्या मैंने आपकी बात काटी थी? हाँ या ना में जवाब दें। ये खातून चुप खड़ी थी, जबकि हॉल में बैठे कुछ लोग तालियां बजाने लगे। Word becomes in the beginning was God and God was with God. Do you mean to say there were 2 gods? No, because the Word Let of me God, complete. sir. Let me complete. You pose the question. You pose the question. I'm taking. You don't out from- allow people to give answers. You pose the question. I'm giving the answer. After I finish the answer, you can speak. You can't interrupt. Did I interrupt you when you were speaking? Did I interrupt? Yes or no? Now when I'm giving the answer, why are you interrupting? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, एक तो ये कि आप पहली तो मेरे से चैलेंज हार गई हैं, और दूसरा ये कि आपने ये कहा था कि वो अल्फाज जो आपने शुरू में गॉस्पेल ऑफ जॉन से बताए वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। मैंने अभी साबित कर दिया कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज नहीं हैं। तो क्या अब आप दुनिया के सामने मुझे सॉरी कहेंगी कि सॉरी डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने गलत बयानी की थी? मैं फिर से कह रहा हूँ, वो अल्फाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अपने नहीं हैं। बताओ मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ये खातून चुप खड़ी रही, जिसका मतलब था कि इसको पता लग गया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक सच कह रहे हैं, मगर ये अपने मुंह से इस बात का एतराफ नहीं करना चाह रही थी क्योंकि भरे हॉल के सामने शर्मिंदा हो जाना पड़ता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, देखा, अभी तो आप हवाला दे रही थी कि गॉस्पेल ऑफ जॉन से बता रही हूँ। आपकी तो बहुत रिसर्च थी और अब आपको ये भी नहीं पता कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। Point number 1, you didn't fulfill my challenge. It is not the word of Jesus. Your whole argument goes out. Yet I'm answering. You did not tell. You should say, sorry, Dr. Zakir, it is not the word of Jesus. Did you say that? No. You are not honest. Tell to the audience, these are not the words of Jesus, peace be upon him. Am I right or no? You don't know. See, you are quoting and you don't know. I am a student of comparative religion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की को समझाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से बाइबल के पुराने हवाला जात और भारी भारी अल्फाज जो कि टीम हमकदम की भी समझ से बाहर हैं, क्योंकि वो पुरानी बाइबल के अल्फाज हैं जिनमें हौथियास, गौतियास ऐसे अल्फाज हैं, इस सब से भी इस खातून को समझाने की कोशिश की कि शायद इसको समझ आ जाए। और ये साबित किया डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि बाइबल में जो लिखे अल्फाज हैं उनका तर्जुमा ये बनता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, खुदा नहीं हैं। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुकम्मल तफसील और लॉजिक के साथ समझा दिया
اور یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر یعنی کہ میسنجر ہیں، اس پر پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا۔ اور خاتون سے جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا میری بہن اب سمجھ آیا، تو اس نے کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو غصہ آیا، فوراً سے کہا کہ میں سیدھی انگریزی میں تو بات کر رہا ہوں، آپ کو انگلش سمجھ نہیں آتی کیا؟ یا پھر آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کون سی بات غلط کی ہے؟ میں تو علماء کی رائے بیان کر رہا ہوں، وہ بھی آپ لوگوں کے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ میں نے آپ کو یونانی زبان میں جو بائبل لکھی گئی تھی اس کے الفاظ سے ترجمہ کر کے بتایا ہے۔ آپ کو آتی ہے یونانی زبان کیا؟ بتائیں مجھے، یا پھر آپ کو بائبل سمجھ آتی ہے کیونکہ بائبل تو یونانی زبان میں لکھی ہے، یا آپ کے پاس جو بائبل ہے وہ انگلش میں ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی یہ سوال کیا تو یہ کہنے لگی کہ ہاں بائبل یونانی زبان میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تو یونانی میں ہوتیاس کا مطلب معلوم ہے جو میں نے اپنی گفتگو میں استعمال کیا، آج گھر جا کر گوگل کر لینا۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اچانک سے جیسے غصہ ہی آ گیا ہو، ہاتھ ہوا میں اٹھا کر فوراً سے کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ مناظر دیکھیے۔ In the beginning was the word was with God, the God, and the word was a godly person, meaning a messenger of God. Sister, do you understand? No. This is called, you don't understand English. I You tell me what I understand said English, is but the way wrong. you're explaining I'm is quoting not your the way I scholars. I'm quoting your you pick up any Bible of red letter Bible. These words are not in that. Point number one. The Greek and Aramaic. Do you know Greek, sister? Do you know Greek and Aramaic? Was the Bible revealed in English? Was the Bible revealed in English, sister? Yeah, it was Greek. Greek and Aramaic. So the original word is Hotheos. Do you know what is the meaning of Hotheos? Go home and Google Hotheos. Maybe I'm pulling a fast All right, one. sir. I'm pulling a fast All right, one. sir. All right, wait, sir. Wait. Hotheos means ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، تو میری بہن کیا مانتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں؟ تو یہ فوراً سے کہنے لگی نہیں مانتی میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رتبہ پیغمبر سے بہت بڑا ہے، وہ پیغمبروں سے بڑی چیز ہیں، آپ ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، یہ میرے عیسیٰ کی بے عزتی ہے کہ آپ انہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ یہ خاتون بہت غصے میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسے ہاتھ کے اشارے سے روکنے لگے اور کہنے لگے بہن۔ اتنے میں اس لڑکی نے فوراً سے کہا ہم ایک نہ ایک دن یہ بات ثابت کر کے رہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں ہیں۔ اس خاتون کا غصہ دیکھتے ہوئے اس ہال میں موجود رضاکار خواتین میں سے جو کہ سٹاف ممبر ہے، ایک خاتون اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے اس خاتون سوال کرنے والی عیسائی کو وہ فوراً سے پکڑ کر یہاں سے باہر نکال دے گی۔ مگر آج اس خاتون کی جان چھوٹنے والی نہیں تھی، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور چیلنج اسے وہیں پر کھڑے کر دیا تھا۔ the messenger of God. Do you believe in that? No, Why don't- he's bigger than messenger. He's not just a messenger. It's an insult to call my Lord a messenger. Sister, I asked We you will what- do something to prove something, sir. What first says that what you quoted is wrong. You agree it is wrong, then we go to the next question. I don't agree. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اچھا بات آگے بڑھے گی، لیکن سب سے پہلے آپ یہ بات مانیں سب کے سامنے کہ آپ نے جو حوالہ دیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لفظ ہیں جن سے آپ یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، وہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ سب کے سامنے آپ یہ بات مانیں۔ اگر آپ مان گئی تو میں اگلے سوال پہ چلا جاؤں گا۔ فوراً سے اس لڑکی نے کہا نہیں، میں نہیں مانتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حیرت سے کہا کہ اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں۔ اتنے میں یہ لڑکی کچھ بولنے لگی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا آپ کو کیا لگ رہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں ہوگا؟ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو کچھ ہنسی بھی آ گئی۔ اب یہ لڑکی آگے سے بولنے لگی کہ میں یہاں پر اپنی علمی برتری ثابت کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا یہ سوال علم کا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی بائبل کا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ مانتی ہیں کہ بائبل اللہ کا پیغام ہے، میں نہیں مانتا، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے زیادہ بائبل کے بارے میں پتا ہے۔ یہ لڑکی فوراً سے کہنے لگی کہ بائبل کو سمجھنا ایک بات ہے اور بائبل میں جو وحی نازل ہوئی ہیں، اللہ کا پیغام بائبل کے ذریعے آیا ہے، اس کو سمجھنا دوسری بات ہے۔ کیونکہ میں یہ بات اچھے سے جانتی ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اس دور میں بھی بہت سے لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک سیاسی یا مذہبی رہنما ہیں۔ اس وقت بھی بہت سے بیوقوف لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی رہنما ہیں۔ اس وقت بھی ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اور آج آپ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک شاید مزید الجھنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا پھر سے وہی چیلنج دہرایا اور کہا کہ مجھے بائبل سے ایک لائن نکال کر دکھا دو میری بہن جس میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود سے کہا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کی جائے۔ What you quoted is wrong. You agree it is wrong, then we go to the next question. I don't agree. That means what you said is it's not word of Jesus. That means you're fooling the people, right or wrong? You thought I did not know, correct?
No, I'm not here to demonstrate knowledge, sir. I'm It is here not to the question demonstrate of knowledge. It is the question of Bible. You believe Bible is the word of God, correct? Yes, I do. I don't believe it is the word of God. Even though you believe the Bible is the word of God, I know Bible more than you, right? There is one thing to know the Bible, there is another thing to have the revelation of the Bible. Because you know, even when Jesus came, the people who did not understand who he was were religious leaders. They missed big time. They did not know who he was because he was hidden. And the work of the New One Testament. place in the Bible where the unambiguous statement. डॉक्टर जाकिर नाइक अभी बोल ही रहे थे कि ये लड़की कहने लगी, सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या आप अपने अल्फाज से लाताल्लुकी का इजहार कर सकते हैं? इस खातून ने पूछा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, सॉरी मैं समझा नहीं, दोबारा पूछिए। तो ये कहने लगी कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक जो भी अल्फाज कहता है क्या उनसे वो मुकर सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को हल्का सा दोहराया, इस खातून ने भी दोहराया और डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर मैं मुकरता हूँ या नहीं मुकरता हूँ? तो आगे से ये खातून कहने लगी, देखा आपको तो कुछ समझ ही नहीं आया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं, मैं कह रही हूँ। ये औरत चीखने लगी। इंसानी दिमाग जिसमें 5 हिस्से देखने, सुनने और छूने की हिस्स मौजूद है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बोला वही खुदा के अल्फाज हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं। ये औरत चीख रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक कुछ बोलने लगे तो आगे से ये कहने लगी, बाइबल में लिखा है, और फिर मजीद कुछ अल्फाज बुड़बुड़ाए। Can I ask you a question, sir? Can you separate yourself from your word? Sorry? Can you separate Dr. Zakir Naik from his word? Can you separate Dr. Can you separate yourself from your word? But what difference does it make whether I can or whether I cannot? You see, you don't get it. Jesus is the word of God made flesh. But religious mind is too big for 5 senses. Jesus is the word of God and himself, he is God. The Bible says he gave him the name that is above every other name, which is the word of God. Every messenger. डॉक्टर जाकिर नाइक अपने गुस्से पर काबू कर रहे थे मगर इस लड़की से जान नहीं छुड़ा रहे थे और फिर से कहा था कि बस मेरा चैलेंज यही है कि बाइबल से वो आयत ढूंढ के दिखा दो जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। ये खातून कहने लगी कि मेरे पास इसका भी जवाब है सर, और मुझे आप बताएं, जब से बाइबल दुनिया में आई है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले के दौर में कोई एक भी ऐसा इंसान था जो कि अंधों को बीनाई दे देता, मरे हुओं को जान दे देता, शैतान को भगा देता? कोई ऐसा इंसान नहीं था, क्योंकि शुरू में सिर्फ खुदा के पास ये सारी ताकत थी। ये सारी ताकतें अगर किसी इंसान में थीं तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में थीं, और यही वजह है कि हम उन्हें खुदा मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, मेरी बहन, अगर कोई शख्स किसी दूसरे इंसान में से शैतान या जिन निकाल देता है तो क्या मैं उस शख्स को खुदा मानने लग जाऊं? जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा तो ये खातून अंग्रेजी में मजीद कुछ बुड़बुड़ाने लगी जिसे समझना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि किसी इंसान में से शैतान निकाल देना अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया तो उन्हें खुदा नहीं बना देता। ये काम तो आजकल कतर के बहुत से लोग कर रहे हैं। इस अमल को रुकिया कहते हैं और लोगों में से शैतान और जिन्नात निकाले जाते हैं, लेकिन जिन निकालने वाले को खुदा नहीं कह सकते। आगे से इस लड़की ने जो बात की वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहने लगी कि हाँ, किसी इंसान में से शैतान निकालने से भी इंसान खुदा बन जाता है। मैं भी लोगों के शैतान निकालती हूँ और ये सारा कुछ मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद से करती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, अच्छा आप भी जिन निकाल लेती हैं, शैतान निकाल लेती हैं, तो फिर तो आप भी खुदा बन गई अभी से। इस पर पूरा हॉल हंसने लगा था, मगर ये लड़ाई बढ़ती जा रही थी। I have an answer for that, sir. Since the beginning of the word of the Bible till the time of Jesus, tell me any of the messenger you call who was capable to cast out devils, to heal the sick. Why? Because in the beginning it was only God who had power to deal with the devil from the fall of man in the Garden of Eden. But these things were hidden for salvation of men. If a person takes out devils from a person, does he become God? Today there are many people who do ruqya and they take out devils. They don't become God. Because translated into the kingdom of God's dear son. Today, sister, there are many human beings, even in Qatar, you have, who can do ruqya and can take out devil from the human being. Because that does not make them God. Does it make them God? They got that power from Jesus. I cast out devils myself. In the name of Jesus. Oh, so you also become God now? No, I have been translated because of my faith in Jesus. The Bible says, with you. Listen. You, Jesus Christ, peace be upon you. If you read the Bible,
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر بائبل کو غور سے پڑھا ہوتا تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی لوگوں کو مرے ہوں کو زندگی دی، بیماروں کا علاج کیا اور شیطان کو بھگایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار فرمایا کہ یہ میں خود نہیں کر رہا، میں اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں۔ آگے سے یہ لڑکی کہنے لگی کہ میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے اور میں اس پورے ہال کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے یہ سب کچھ کیا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ معافی چاہتا ہوں، ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اگر بہت شوق ہے تو یہ ہال بک کر لو اور کل یہاں پر اتنے بندے بلا کر خود ہی تقریر کر لینا۔ آگے سے یہ لڑکی یہ کہہ کر کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور غصے میں مائک چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اگلا سوال کیا ہے بتایا جائے۔ Miracle Jesus Christ, peace be upon him, he did in the name of God. He didn't do on his own. If you Same would thing give the me Bible time, says. I will explain to all this Sorry, congregation we what don't is have, all we about don't have the time. Jesus. You can hire the hall and tomorrow give a lecture. This is a You question did answer not time. answer me.